نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلق عيال الله فأحب الحلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ساری مخلوق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے، اور کنبے کا مطلب ہوتا ہے خاندان۔ اللہ کا کیا ہے؟ خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون ہے مخلوق میں سے؟ من احسن إِلَىٰ عِيَالِهِ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ گویا آج کی جو گفتگو ہے یہ خدمت خلق کے حوالے سے ہے، مخلوق خدا کی خدمت۔ اگر ہم پورے دین کا خلاصہ دو لفظوں میں نکالنا چاہیں تو وہ یوں بنے گا کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، یہ اس دین کا خلاصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندہ عبادت کرتا ہے اور اس کی مخلوقات کی خدمت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دین پر چلنے والا آدمی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیوہ یا بے سہارا خاتون کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو صائم النہار، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، وقائم اللیل، اور رات کو عبادت کرنے والا، اور اللہ کے دربار میں گریہ و زاری کرنے والا، اور کھڑا رہ کر قیام کرنے والا اور نوافل ادا کرنے والا۔ اس کی طرح ہے اس کی مقام جو بندہ کسی بیوہ عورت کے لیے، کسی بے سہارا خاتون کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا، اگر تو وہاں آتا تو مجھے پاتا وہاں پر۔ تو آدمی پوچھے گا، یا پروردگار آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہوئے تھے اور آپ کے پاس میں کیسے آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تم اس کی عیادت کے لیے نہیں آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا، اگر پانی پلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ پھر وہ بندہ یہی سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ جو ہے اس نے پیاس کی حالت میں تم سے پانی مانگا تھا اور تم نے اس کو پانی نہیں دیا تھا۔ اور اسی طرح پھر اللہ فرمائیں گے، مجھے بھوک لگی تھی اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، میں نے کھانا مانگا تھا، اگر تو مجھے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، موجود پاتا۔ پھر وہ بندہ یہی کہے گا تو اللہ فرمائیں گے، فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو بھوک کی حالت میں کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے خدمت خلق۔ آج کے اس معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج انسانیت ترس رہی ہے۔ ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہم نفرتیں مٹائیں، محبتیں بانٹیں اور آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا خیال ہے جی؟ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں بانٹیں گے اور آسانیاں تقسیم کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے اور دین یہی ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی اس چیز میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔